فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ناظرین سامعین، رمضان مبارک کے ان بابرکت لمحات میں صدائے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، رمضان المبارک کی ان بابرکت مبارک گھڑیوں میں، رحمت بھری گھڑیوں میں، مغفرت اور بخشش کے ان لمحات میں اور جہنم سے آزادی کے عشرے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ خاص آج کا پروگرام ایک سوشل ایشو کے حوالے سے ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ الا ماشاء اللہ ہر دوسرا شخص اس کا شکار ہے، یعنی جھوٹ میں مبتلا ہے، سچ سے دور ہے۔ آج ہم سچ کی فضیلت کیا ہے، اس میں برکتیں کیا ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ کی تباہ کاریاں کیا ہیں اور جھوٹ کیسے تمام بیماریوں کی یعنی تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی قرآن و سنت کی روشنی میں اور سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب علامہ مفتی محمد غنی منجم قادری صاحب، جو کہ تخصص فی الفقہ الاسلامی کے حامل اور اس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کے لیے تشریف فرما ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے دو معزز مہمان ثناخوان باری باری جناب قاری اسد علی قادری صاحب اور جناب حافظ محمد مسعود سیالوی صاحب۔ میں آپ معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے سچ کی برکت، سچ کی فضیلت، سچ کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور سچ کا دائرہ کار کیا ہے، سچ ہے کیا، سادہ اور عام فہم لفظوں میں؟ جی، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ساتھ زندگی میں ہماری ہر شعبہ کے اندر رہنمائی کے لیے ہمیں ایک مقدس کلام عطا فرمایا، سبحان اللہ، بے شک، اور ساتھ اس کلام کو سمجھنے کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے لیے کامل نمونہ بنا کے بھیجا۔ بے شک، وہ قرآن پاک کو پڑھنا اور ساتھ ساتھ احادیث کریمہ کا مطالعہ کرنا، جی جن کے بس میں یہ نہیں ہے وہ اپنے علماء سے سن کر بالکل صحیح، اس کے اوپر چل سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، سچ ایک ایسی لازوال نعمت ہے کہ جس کو کبھی آنچ نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، بڑا مشہور مقولہ ہے، سانچ کو آنچ نہیں، بالکل صحیح، کہ سچ جتنا مرضی دبا لیا جائے اور جھوٹ کو جتنا مرضی اٹھا لیا جائے، سچ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ بے شک، اس کی وجہ کیا ہے کہ سچوں کا ساتھ اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسی حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی جی، اختیار کرنا یہ بھی کمال ہے، بالکل صحیح، لیکن تقوی ملے گا بھی اسے۔ اس قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ پڑھی گئی ہے کہ جی جی، اتقوا اللہ، پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، بالکل صحیح، اور ساتھ مع الصادقین، سچوں کا ساتھ بھی دینا ہے۔ سبحان اللہ، تقوی ملتا بھی اسی شخصیت کو ہے کہ جس کا باطن سچائی کے نور سے منور ہو۔ اللہ اکبر، جی بالکل، یعنی اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ نہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جھوٹ رگڑ رگڑ کے بولتے رہیں، تو ہمارا جھوٹ بولنا ہمارے تقوی کو بھی ختم کر دے۔ اللہ اکبر، بے شک، یہ ہمیں ہمارا سب سے پہلا جو دلیل کا فارمولہ ہے، جی کیونکہ قرآن ہماری سب سے پہلی رہنمائی کی ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نازل فرمائی، تو اللہ تعالیٰ خود اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ بات کرے تو سچ بولے، اللہ اکبر، جھوٹ میرے بندے کے اندر بالکل نہیں آنا۔ صحیح، اچھا، اس سچائی کی برکتیں کتنی؟ ظاہری طور پر اگر کسی جگہ پر سچ بولنے سے انسان کو لگ رہا ہے کہ مجھے نقصان ہوگا، جی، اور ظاہری طور پر نقصان ہو بھی جائے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی سچ بولنے والے کی عزت کم نہیں ہونے دیتا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ جب بھی تم نے ساتھ دینا تو دینا سچے کا، اللہ اکبر، جھوٹے کا ساتھ خدا نے۔ بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات کرو تو اچھی کرو، ہم، اگر نہیں تو پھر چپ رہو، اور سچی بات ہی اچھی بات اور ہوتی ہے، جھوٹی سچی بات بات تو ہی اچھی بات بھی ہوگی۔ بالکل صحیح، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ جھوٹ بولے اور اس کو حضور علیہ السلام کی زبان مقدس سے اللہ جھوٹ کو اچھی بات کی تائید تو حاصل نہیں ہو سکتی، بالکل صحیح، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث کا ایک مفہوم ہے، جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی تائید دیتا ہے، بندہ جو سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، فرمایا حتی یکتب عند اللہ صدیقہ، اللہ اکبر، وہ رب کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچا لکھ دیا جاتا ہے، بالکل صحیح، اور اس کی تائید پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچ کا ساتھ دینے والوں میں، بلکہ سچ کا ساتھ دینے کا ثمرہ اتنا ملتا ہے، پھل اتنا پیارا ہے کہ اگر کوئی بندہ سچ کا ساتھ دے تو قرآن اس کو بھی صدیق کہہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی رات واپسی تشریف لائے تو حضور نے سچ ہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں معراج کی سیر کر کے آیا ہوں، میں نے یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام اور وہاں سے پہلا دوسرا ساری بات کی، تو کفار نے حضور علیہ السلام کے اس واقعہ کی تکذیب کی، جھٹلانا چاہا۔ بالکل صحیح، جب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے تو پوچھا کہ اس طرح کا کوئی بندہ دعویٰ کرے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس بندے کا نام لیں، انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سوچے بغیر تعامل کے فرمایا اگر ہمارے آقا یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو بالکل سچ فرمایا، 100% اتھینٹک بات۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا جا اب الصدق وصدق بھی، سبحان اللہ، سچے نے سچ بولا تھا اور دوسرے سچے نے اس کی تصدیق کر دی۔ اللہ اکبر، بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے والوں کو تو صدیق فرمایا ہی ہے، سچوں کا ساتھ دینے والوں کو بھی صدیق فرمایا۔ اللہ اکبر، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق ہے، جی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی کا یہ عالم ہے جی، کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد جی، قوم قریش کو اکٹھا کر کے فرمایا نا، سرکار نے فرمایا کہ اگر میں تم کو کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے اور تمہیں نیست و نابود کر دے اللہ اکبر، تو تم مان جاؤ گے؟ تو کفار نے سب سے پہلے اس بات کے جواب میں جو قول کہا تھا نا، تو یہی کہا تھا انت صادق و انت امین، سبحان اللہ، کہ سبحان اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ساتھ 40 برس گزارے ہیں، جی، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر یہ کہولت کی عمر آپ کے پاس آئی ہے، ان تینوں پریکٹیکلی لائف کے اندر آپ آئے ہیں، ان تینوں عمر کے شعبوں کے اندر حصوں کے اندر آپ کی زبان سے جھوٹ کبھی نہیں، اللہ اکبر، آپ صادق امین ہی ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کی زندگی کا صفحہ جھوٹ سے ایسے ہی پاک ہے جیسے ابھی کوئی صفحہ باہر نکل، اللہ اکبر، وہ جیسے فرما رہے ہیں ویسے ہی ہوگا، جیسے ہی فرما رہے ہیں، ہم آپ کے کا الگ بات ہے کہ ان کے نصیب میں، جن کے نصیب میں ہدایت تھی وہ مل گئی، جن کے نصیب میں نہیں تھی بالکل صحیح، وہ ان کے حق نصیب میں نہیں تھا سچائی کا ساتھ دینا، بالکل صحیح، تو وہ در رسول سے پھر گئے اور راندہ درگاہ الہی بھی بن گئے، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے پھر گئے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اس کے اوپر بڑا یاد آتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے در سے جو بھی یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، یعنی کہ جس شخصیت کو بھی اپنے آپ کو نکھارنا ہے، سنوارنا ہے، وہ آقا کریم علیہ السلام کے قول اور فعل کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ اللہ اکبر، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سچ کا ساتھ دیتے رہو گے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے بیع و شراء، یہ خرید و فروخت کا معاملہ، یہ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 9 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں رزق رکھا، اتنا اہم معاملہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا جب بھی سودا بیچنا ہے اپنے سودے کا ہر عیب ظاہر کر کے بیچنا، اللہ اکبر، اس میں جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ یہاں تو جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ یہ بڑا اچھا مال ہے، اور حالانکہ اس کے اوپر خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وعید ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بول کر سودا تو بیچ لو گے جی، لیکن اس میں برکت نہیں رہے، اللہ اکبر، برکت ختم کر بے دی جائے۔ شک ایسے ہی ہے، یعنی سچ کتنا عظیم نقطہ ہے اسلام کے اندر، اللہ اکبر، کہ اسلام سے صرف سچ نکلے نا جی، تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ اور علامہ صاحب دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہم دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، تو جہاں 5ویں پارے میں
اسی کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم سچ بولو، میں تمہیں اپنے بندوں میں شامل کروں. اللہ اپنے بندوں میں شامل کرنے کے لیے ان کو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے. سبحان اللہ. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دیتا ہے، سچ بولو میں اپنے بندوں میں شامل کروں. اللہ اکبر. تو ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، جی بلکہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں. مفہوم ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں نے سچ بولنے کی ٹھان لی تھی. جرم ہوا، ان سے کوئی جرم ہوا، بالکل صحیح. تو اگر وہ چھپانا چاہتے تو چھپا سکتے تھے، بالکل صحیح. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا یہ اثر تھا کہ اپنی زندگی کو سامنے ظاہری طور پر ذلت و رسوائی پہ، یوں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ذلت ہے، جو سچ بولیں گے تو ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جن کے سامنے اگر جھوٹ بولیں گے پہلی بات تو یہاں قبول نہیں ہونا، بالکل صحیح. پھر بارگاہ رسالت سے رد بھی ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں سچ بولیں گے تو جو جرم ہوگا وہ بھی دھل جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور سے خاص بالخصوص انعام وہ ملے گا. غالباً جیش العسرہ کے موقع پر جو 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے، منافقین نے تو بہانے گھڑے، جی انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ ہم بس اپنی وجہ سے ہی رہ گئے. جی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے کا ان کے لیے پھر فرمایا کلّا وعد اللہ الحسنى. سبحان اللہ. سبحان یعنی سچ بولا، اگرچہ جہاد میں پیچھے رہ جانا بہت بڑا جرم ہے. بالکل صحیح. ہماری شریعت میں جب جہاد فرض ہو جائے تو جہاد کو چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے، بالکل صحیح. بغاوت کے جرم ہے، یہ زمرے میں آتا ہے. ٹھیک. لیکن ان صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی زبان کو سچ پر آمادہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میرے جن بندوں سے یہ ظاہری طور پر معاملہ ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر ان سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا ہوں. کلم وعد اللہ الحسنى. جنت کے وعدے، جنت. سبحان اللہ. اور یہ تمام صحابہ کرام، اور یہ تمام صحابہ کرام الحمدللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کی برکت سے بالکل ہمیں سچ بولنے کی توفیق. اور ہمارے اکابرین سے بڑا ہی مشہور واقعہ سیدنا حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. بچہ جانتا ہے، بچہ نام جانتا ہے، سچ کی برکت، 11ویں شریف کی برکات ان کے نام سے بڑی مشہور ہے. تو وہ اس واقعہ کو بھی بچے جانتے ہیں، بلکہ اسکول کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. اور وہاں یہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 18 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا، اشارہ ہوا کہ آپ تعلیم دین کے لیے جائیں. بالکل ٹھیک. والدہ ماجدہ 80 سال کی عمر میں ہے اور والدہ کی خدمت میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ اشارہ ملا ہے. تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اشارہ ملا تو ہم روکیں گے نہیں. ضرور. بالکل ٹھیک. آپ کی بغل مبارک میں 40 اشرفیاں دینار سونے کے سلائی کر کے نکلتے وقت کہا بیٹا میں جس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں نا، میرا گھرانہ پاک نبی علیہ السلام کا گھرانہ، سبحان اللہ. بے شک. میں اس گھرانے کی تربیت کرتی ہوں، زندگی میں جو مرضی ہو جائے سچ نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر. جھوٹ بولنا نہیں اور سچ چھوڑنا نہیں. وقت آیا جب قافلے والوں نے قافلہ لوٹا، ایک آیا تو فرمایا 40 دینار ہیں سونے کی اشرفیاں، دوسرا آیا تو کہا سونے کی اشرفیاں. انہوں نے پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا یہ بچہ ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے. اللہ اکبر. بادشاہ نے پوچھا کہ بچے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو کہا 40 اشرفیاں سونے کی. جی. نکالی گئی تو واقعی تھی. بچے سے پوچھا گیا، شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا کہ آپ چھپا سکتے تھے؟ بالکل صحیح. ہر بندہ ایسے معاملے میں چھپاتا اپنے مال کو چھپا سکتا ہے. بالکل صحیح. کہ مال بچ جائے. ان سے تو پوچھا بھی نہیں جا رہا کہ تم ظاہر کرو، آپ سے تو یہ نہیں پوچھا کہ زبردستی ہے، بلکہ صرف پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے کہ نہیں. تو آپ نے سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے، سچ بولتے ہوئے کہا کہ ہے. بادشاہ نے کہا کہ چھپا سکتے تھے، کیوں نہیں چھپایا؟ آپ نے فرمایا مجھے میری ماں کا قول یاد ہے، نصیحت یاد ہے کہ سچ بولنا ہے. ایک سچ بولا اور بادشاہ کے اس گرے ہوئے شخص کے دل پر 18 سال کی عمر کے اس شیخ کی زبان سے نکلا لفظ کیسے تاثیر کا تیر بن کے لگا، اور پوری کے پورے اس قافلے کے تمام ڈاکو جو ہیں اور ان کا سردار سبھی وہ ان سب کو اللہ کے راہ راست پہ، اللہ کے طریقے پہ چلانے کے لیے حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قول آ گیا. سبحان اللہ. یعنی سچ کے اندر اتنی برکت ہے، بے شک اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ سچ چھوٹا بولے، سچ درمیانہ بولے، سچ بڑا بولے، اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات ظاہر فرماتا ہے. اللہ اکبر. بہت خوب. اور پورا سچ بولنا چاہیے. ہمارا میڈیا جو ہے آدھا سچ بول رہا ہوتا ہے، وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ
کا عملی جو واقعہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے اتنی کم عمری میں، اور اس موقع پر تو بچایا جا سکتا اپنا مال و دولت، ڈاکوؤں اور رہزنوں سے بچانا چاہیے، لیکن آپ نے پھر بھی سچ بولا، اور سچ کی برکت کیسی خوبصورت شکل میں اس ظاہر ہوئی کہ وہ سارے اللہ کے ولی بن گئے، توبہ کی اور اللہ کے ولی بن گئے، اولیاء اللہ کے سردار کے ہاتھ پر توبہ کر کے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری اسد علی قادری صاحب، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں، بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب قاری اسد علی قادری صاحب۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں۔
ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور سچ کی فضیلت اور سچ کی برکات پر بات ہوئی۔ جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں، جھوٹ کی تباہ کاریاں کیا ہیں، کیسی بڑی یہ بیماری ہے، کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ جو ہے یہ حقیقت میں نجات دلاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی ہلاکت، اور پھر بالخصوص آخرت میں جھوٹ جو ہے یہ ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اسی گفتگو کے تسلسل کو بڑھاتے ہیں جناب مفتی علامہ محمد کلیم انجم قادری صاحب، جھوٹ کیا ہے، پھر جھوٹ کے نقصانات اور تباہ کاریاں کیا ہیں، اور اس حوالے سے قرآن و سنت ہماری کیسے رہنمائی کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب، جھوٹ کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے، علماء جو علامہ سید میر شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ حقیقت بات کے خلاف جو چیز ہوگی جی اس کو جھوٹ کہیں۔ بالکل صحیح۔ مثلا جو بات حقیقت میں کچھ اور ہے لیکن اس کو بدل کر پیش الٹ کر کے اگلے بندے کے سامنے پیش کرنا، وہ جھوٹ کہلاتا صحیح، خلاف واقعہ بیان، خلاف واقعہ کوئی بات بیان، کوئی بات لوگوں کے سامنے بیان کرنا اگلے بندے کے، اور یہ اس قدر کبھی چیز ہے کہ قرآن پاک نے بار بار اس کی مذمت بیان فرمائی، اللہ اکبر، احادیث مبارکہ میں بار بار ان کی مذمت بیان، بلکہ واقعہ مباہلہ والی آیات کو سامنے رکھتے، بلکہ جی وہ بالکل واقعہ مباہلہ والی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لاؤ تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، بچوں کو لاؤ، ہم بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانو، فنحن نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، بالکل صحیح۔ تو فرمایا کہ ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں، اللہ اکبر، اگرچہ یہاں جھوٹ سے مراد وہ حقیقت جو ہے نا وہ ایمان اور کفر کا مقابلہ بڑا سب سے بڑا جھوٹ جی، یہ ایک ہے کہ گفتگو کے اندر جھوٹ بولنا، مثلا بندہ مسلمان ہے لیکن اپنے کلام کو جھوٹ سے وہ کر رہا ہے، بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بالکل صحیح، وہاں تو کفر اور ایمان کا جھوٹ، جی بالکل ٹھیک، لیکن یہ جھوٹ اگر وہ جھوٹ غلط ہے تو جھوٹ یہ بھی غلط ہے، یعنی وہاں پہ اسلام کی سچائی سے منہ موڑنا، وہاں اسلام کی سچائی سے منہ موڑا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں جھوٹ بول کر آپ اسلام کی روحانیت کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل صحیح، حالانکہ چاہیے تھا کہ آپ مسلمان ہیں، جی آپ کا قرآن، آپ کے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ سچ بولیں، بالکل صحیح، جھوٹ قطعاً نہ بولیں، تو آپ نے پھر اسلام کی حقیقی تصویر تو قوم کے سامنے پیش نہ کی، نہیں کی، بالکل صحیح، گویا کہ آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام پر چلنے والے نہیں، اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک، اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، اللہ رسول کی نہیں، اللہ رسول کی نہیں مانتے، ماشاءاللہ کیا پیارا جملہ۔ اب اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر کفار کی ایک حرکت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بالکل ٹھیک، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، پیچھے ان کی پوری حرکتیں بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین، اچھا یہ منافقین بھی جھوٹے ہیں کہ بظاہر کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور حقیقت میں ایمان والے، اس کے اوپر باقاعدہ حدیث مبارکہ آ رہی ہیں اللہ، جی ضرور،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے سامنے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ نہیں ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، جھوٹ بول کر اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں شعور نہیں، انہیں عقل نہیں۔ بالکل اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ، یہ گندا مرض ہے۔ پھر اللہ اگر یہ اپنے دل میں مرض رکھتے ہیں نا فزادہم اللہ مرضا، یہ جھوٹ اور منافقت کا مرض ہے ان کے دل، یہ جھوٹ اور منافقت کا مرض ہے تو اللہ ان کے مرض میں اور زیادتی فرمائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں نا، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب دیا، اللہ اکبر، دردناک عذاب علیم، دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی باعث، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا بما کانو، یہ بات سببیہ ہے کہ اس سبب سے کانو یکذبون، یہ جھوٹ بولا کرتے، اللہ، مسلسل ان کا جھوٹ ہے، یہ ماضی استمراری کا سکھا کہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے جھوٹ کو تو پسند نہ فرمائے، کافروں کے جھوٹ کو، کافروں کی کذب بیانی کو تو اللہ پسند نہ فرمائے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر منافقین اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اللہ کے رسول کو سچا رسول مان بھی لیں تو اللہ فرماتا ہے ان المنافقین لکاذبون واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، ڈبل کلام تاکید کے ساتھ، بدترین کافر بنتے ہیں، بدترین کافر۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، بالکل صحیح، آپ کو زبان سے رسول مان رہے ہیں، دل سے نہیں مان رہے۔ اللہ اکبر، تو ہم مسلمانوں کو یہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں سوچیں کہ جب اللہ کو ازلی ابدی کافر جہنمیوں کے جھوٹ کو پسند نہیں اللہ اکبر، تو مومن کا جھوٹ اللہ کی بات یعنی منافقت کی نشانی یہ ہے۔ جی۔ پھر وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 علامتیں جس میں پائی جائیں، ایک روایت میں 3 ہیں، ایک میں 4 ہیں۔ بالکل صحیح، سرکار نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 یا 4 علامتیں پائی جائیں وہ بندہ منافق ہے۔ اللہ اکبر، وہ کون کون سی منافق ہیں؟ وہ نشانیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بات کرے وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ، بات کرے تو جھوٹ پہلی بولے، بات ہی یہی فرمایا، پہلی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر، اور آگے فرمایا کہ اذا اؤتمن خانہ، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اللہ اکبر، اگر اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو تو وہ گالیاں بکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ ہماری شریعت ایک کامل اکمل نمونہ ہے ہمارے لیے، سبحان اللہ، بے شک، کسی ایک موڑ میں بھی، کسی ایک لمحے میں بھی ہماری شریعت نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ نے یہ جو کلام فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، جو کہتے ہیں اور پھر حقیقت میں اسلام سے دور ہیں، جی جی وہ اعتقادی منافق ہیں، اور یہ پھر اس کو عملاً منافقت جی، کا یہ عملاً منافق ہے۔ عملی منافق، اعتقادی منافق سے مراد یہ ہوتا نا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، ٹھیک ہے، زبان سے ظاہر کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم لیکن ایمان دل والے میں وہ کہتے تھے کہ یہ رسول نہیں، وہ اگرچہ وہ منافقت والا بندہ، منافق جو ان المنافقین فی الدرک الاسفل، قرآن کہتا ہے کہ منافق سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ بالکل صحیح، مسلمان اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ منافق اعتقادی تو نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ جھوٹ بولنا، یہ آگے حدیث بھی تو ہے بالکل صحیح، کہ یہ منافق کی علامت ہے۔ علامت ہے، بالکل، اور سرکار نے پھر فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ عادت پائی جائے ان تینوں میں سے یا چاروں میں سے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، اور جھوٹ پہلے نمبر پر ہے، اور جھوٹ پہلے نمبر پہ۔ بالکل صحیح، پھر ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی پیارا، یہ بڑی پیاری بات ہے، جی، حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ اس کے بھی راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر، اللہ اکبر، سچائی جو ہے نا وہ نیکی کے آپ کو رستے پہ چلے گی، اور نیکی کیا ہے؟ یہدی الی الجنہ، اللہ اکبر، اور نیکی تمہیں، سچائی تمہیں، گویا کہ نیکی یعنی سچائی تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نیکی کی طرف سچ لے جاتا اور پھر یہ اللہ کی طرف لے جاتا اور پھر جنت کی طرف لے جاتا۔ اور آگے اسی حدیث کے اندر فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، انسان جھوٹ سچ بولتا رہتا ہے، اللہ اسے سچا لکھ دیتا ہے، اللہ کے نزدیک اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس حدیث کا اگلا جملہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جھوٹ انسان کو اللہ فجور نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک جھوٹ بولا ہے، اس کو چھپانے کے لیے اگلا پھر بولیں گے، ایسا ہی ہے،
پھر اگلا بولیں گے، پھر اگلا بولیں گے، یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے یہ ہمارے بزرگوں کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑے گا، اور رہے گا پھر جھوٹ کا جھوٹ، اور جھوٹ ظاہر بھی ہو جائے گا، ظاہر بھی ہوگا، پھر عزت بھی جائے گی، زمانے میں ذلت اور رسوائی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور وقار بھی گر جائے گا، لوگ کہیں گے اس بندے پر اعتبار نہیں۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور فجور یہ تمہیں دوزخ میں، گناہ دوزخ کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ اکبر، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یکتب عند اللہ کذابا، وہ رب کی بارگاہ میں بھی کذاب لکھ دیا جاتا استغفر اللہ، اتنی سخت وعید، اتنی سخت وعید، یعنی سمجھا کہ پکی مہر لگی اس پر، پکی مہر اس کے اوپر لگ گئی۔ اللہ تبارک، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بے شک، کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بے شک، جب بولتے ہیں وحی خدا کی سبحان سے اللہ، بولتے ہیں۔ بے شک، اب یہ جو بات حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکل رہی ہے کہ سچ بولنے والے کو اللہ صدیق لکھ دیتا ہے، جھوٹ بولنے والے کو اللہ کذاب لکھ دیتا ہے، تو اس بات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سرکار کی زبان سے نکلی بات تو کبھی ٹل نہیں سکتی، بے شک، بے شک، جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے وہاں تو، بے شک، وہاں تو منافقین بھی کہتے ہیں کہ سرکار کی زبان سے نکلی اب جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اب جو جانی دشمن ہے، پکے دشمن، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دین صادق کے ہے، دشمن، ایمان کے دشمن، مال کے دشمن، جان کے دشمن، وہ بھی کہتے ہیں سرکار کی زبان سے نکل گئی اب جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، ہم مسلمان ہو کے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان پہ یقین نہیں کر رہے، وہ کافر ہو کے نبی علیہ السلام کی زبان کے اوپر کتنا یقین۔ اور صحیح مسلم ہے کہ جو قوم اپنے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور طریقہ چھوڑ دیتی ہے تو وہ تو تباہ و برباد ہو جاتی تباہ و برباد ہو ہے۔ جاتی تو یہی ہمارے سوال، آج حضور آپ دیکھیں ہماری قوم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑا ہے، بالکل صحیح، معاشرے کے اندر باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا اللہ اکبر، ہے، ماں بیٹی سے جھوٹ بول رہی ہے، بیٹی ماں سے جھوٹ بول رہی ہے۔ علامہ صاحب گھر بیل ہوتی ہے تو بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کہو کہ بابا گھر میں نہیں، اچھا کمال کا لطیفہ یہ ہے کہ باپ بیٹے کو بول کے کہہ رہا ہے کہ جاؤ جا کے آنے والے کو کہو کہ میرا بابا گھر نہیں، وہ بھی اسی طرح جا کے کہہ دیتا ہے کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ میں بابا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی مدہر وہیں پہ جھوٹ کا پھول کھل گیا۔ جی، تو اللہ تعالی ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے، آمین، اور ہمیں اپنے اکابرین ان کی زندگی سے بھی درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچوں کا ساتھ اور سچ کا ساتھ دینے کی آپ توفیق کیا عطا سمجھتے ہیں آخر میں اس ساری ہماری گفتگو سے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے، آج کی ہمارے بزرگوں کے لیے بھی، بڑے دیکھیں بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، جی، تو ان کے لیے سچ اور جھوٹ کے حوالے سے کیا پیغام، اور پھر نوجوان نسل کے لیے بالخصوص کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ آج سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سیکھنے والے بن جائیں، بے کاش۔ شک، بے شک، اور جو معاملات ہمیں پیش آتے ہیں وہ ان کی شرعی رہنمائی حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ بلکہ حضور کل ہی کی بات ہے، ایک واقعہ پیش آیا، وہ کچھ ضرورت دین کی باتیں چل رہی تھی، تو وہاں ایک بندے نے نا بڑی بڑھوتری کے ساتھ، بڑی زبان درازی کے ساتھ کہہ لیں، اب شریعت کی بات آئی ہے تو یہ الفاظ بولنے پڑ رہے ہیں، جی، وہ بندے نے کہا جی آج مولویوں نے دین اتنا مشکل کر دیا، دین تو بڑا آسان تھا۔ استغفر اللہ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر دین کو پڑھا جائے نا، ٹھیک ہے، وہ پیر باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام ہے کہ شین شریعت دا راہ اوکھا جو لنگیا سو چوری ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ شریعت کے رستے سے جب آپ نکلنا چاہیں گے نا تو پورا تل کے آنا پڑے گا، نہیں تو یہاں سے اکثر چوروں کی طرح سائڈ، چوروں کی طرح کوئی ادھر سے کوئی وہ جی سود کی کوئی رستے نکالیں، کوئی جھوٹ کا جی وہ جی دیکھیں مولوی صاحب کوئی رستہ نکالیں۔ اور دیکھیں علماء اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، آپ نے گفتگو کی قرآن حدیث کا ذکر ہوا، جی، یا تو اگر ہماری اپنی بات ہو تو نہ مانی جائے، اور پھر اوپر سے دلیل دیتے ہیں جی کتابیں بھی تو مولویوں نے خود ہی لکھی ہیں، استغفر اللہ، حالانکہ حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ بات کا تو بہت بڑا جرم ہے۔ جہنم، 70 سے زائد صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر، پتہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ آج آپ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بالکل صحیح، آپ کی نظروں سے وہ پوسٹ گزری ہے کہ جو بندہ رمضان کے مہینے کی سب سے پہلے خوشخبری دیتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں موضوع ہے، وضع، موضوع ہے اور من گھڑت ہے اور دنیا کی گھڑی ہوئی حدیث، بالکل صحیح، کسی عالم دین نے یہ بیان نہیں کی، یہ بھی ذہن میں رکھیے، کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، عالم کسی دین نے نہیں بیان بیان نہیں کی، کہ کسی محدث نے کتاب میں لکھی نہیں بالکل ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو بڑا جناب، اچھا جنت لینے کا آسان طریقہ حضور اور نبی پاک اور اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی سنت پہ چلو میں جنت دے دوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ سچ کا ساتھ دینا، جھوٹ کی لعنت سے بچنا ہے،
اور علامہ صاحب اصل بات یہ ہے جو علماء قرآن حدیث بیان کرتے ہیں لکھا ہے جی وہ اللہ کے اس حکم کے مطابق یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اس میں یہ قرآن حدیث اور شریعت ہی آسان ہے۔ جی یہ علماء تو آسانیاں بیان کر رہے ہیں، یہ جو کہتا ہے کہ یہ مشکل بنا دی، یہ غلط بات ہے۔ اصل میں حضور وہ چلنا نہیں چاہتے، جب دین پر چلنا چاہیں گے نہیں وہ شریعت میں چوریاں کر کے اپنے باطن گندے کر لیں، یہ بھی تو جھوٹی بات منسوب کر دی ہے۔ تو وہ صاحب سیدھی سی بات ہے۔ اس حوالے سے سبھی امت مسلمہ کے لیے پیغام، بڑے سے لے کر چھوٹا تک، دیکھیں ہماری رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث ہے نا، بالکل تو بچے کی رہنمائی کے لیے سب سے پہلی کتاب اس کی ماں اور اس کا باپ۔ اللہ اکبر، بھی ٹھیک ہے۔ ماں رات کو جھوٹ بولتی ہے، سو جو بلی آ گئی، نہیں بولنا چاہیے، یہ جھوٹ ہے اور یہ واقعی جھوٹ ہے، بالکل صحیح، نہیں بولنا چاہیے، اس سے تربیت لے رہا ہے بچہ۔ آپ ماں اگر ہنڈیا سے سالن ڈالتی ہے، گھڑے سے پانی ڈالتی ہے نا، تو بیٹا جا کے پانی کے وقت گھڑے کے پاس کھڑا ہوتا ہے، ہنڈیا کے پاس نہیں جاتا، اللہ اکبر۔ تعلیم تربیت لے رہا ہے۔ تو آج والدین کو یہ چاہیے، بزرگوں کو یہ چاہیے اپنی اولاد کے سامنے سچ بولیں اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت پڑھ پڑھ کے سنائیں اگر آج دین بچانا ہے۔ بالکل صحیح، یہی ایک ہمارے لیے سب سے بڑا درس ہے کہ سب سے پہلے ہم ماں باپ اچھے بنیں، وہ قرآن و سنت پہ چلیں اور خود کو سچ کے ساتھ لے کے آئیں، جھوٹ سے بچیں، تو انشاءاللہ آنے والی نسل بچ جائے گی۔ آمین۔ جی ناظرین، قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ یہ ہم تک جو پہنچا، امام بخاری تو ان سے روایت نہیں لیتے جو اپنے گھوڑے کو جھوٹ موٹ اس طرح بلا رہے ہیں کہ جیسے چارہ ہے یا دانہ ہے تو آ جاؤ، تو اس سے واپس وہاں سے پلٹ گئے کہ جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، وہ حدیث کے معاملے میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ حدیث ہے، قرآن ہے، اس حوالے سے بالخصوص حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھی باقاعدہ جرح و تعدیل، اسماء الرجال، یہ پورا فن ہے، اس پر پھر لمبا کلام ہو سکتا ہے۔ تو بالکل سچ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے اور سچ ہی علماء نے آگے پہنچایا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین سامعین، پروگرام کے آخر میں چاہوں گا جناب علامہ محمد کلیم انجم قادری صاحب آپ دعا فرما دیں ان رمضان مبارک کے بابرکت لمحات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک صلی اللہ علیہ۔ اے میرے اللہ، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، آمین، سچ بولنے والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، آمین، خود جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین، اور جھوٹے لوگوں کا ساتھ دینے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، اے میرے اللہ، نیکیاں کرنا آسان فرما، برائیوں سے بچنا آسان فرما، نیکی کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اے میرے اللہ ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ، قبلہ مفتی صاحب دین کی خدمت کر رہے ہیں، مزید برکتیں عطا فرما، ان علماء حقہ کا سایہ عوام اہل سنت پر تار دیر قائم و دائم فرما، ان کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہلہ وصحبہ۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب حافظ محمد مسعود سیالوی صاحب، ہمارے مہمان ثنا خان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدح سرائی کریں گے۔ جی جناب حافظ محمد مسعود سیالوی صاحب۔ فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، تجھ کو شہید و سرا جانا۔ البحر علا والموج طواق
من بے کس طوفا ہوش ربا من بے کس طوفا ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا القلب شجع والهم شجون دل زار چنا جا زیر چنو دل زار چنا جا زیر چنو پت اپنے بے پت میں کاسے کہوں پت اپنی بے پت میں کاسے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا میرا کون ہے تیرے سوا جانا انا فی خشیوں بس خاک اتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رے میں جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خامہ خامے نوائے رضا نہ یہ طرز میرے نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشادی احبا ناطق کا ناچار سے راہ پڑا جانا ناچار سے راہ پڑا جانا لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ فیض شاہ جہاں صدا